سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہمارے ساتھ ہیں جی عرفان احمد خان صاحب، اور اسپین جناب آپ سب کے علم ہی ہے کہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ورلڈ ماسٹر بن گیا ہے۔ خان صاحب، کیا خبریں ویکینڈ کے اوپر جرمنی کی؟ دیکھیں، سب سے بڑی خبر تو آپ نے خود اناؤنس کر دی اور ویسے دنیا کو پتہ لگ ہی گیا کہ اسپین نے جو ورلڈ کپ جیتا ہے یورپین چیمپئن شپ کے بعد، اب یہ بھی انہیں کے پاس چلے گی ورلڈ کپ کی بھی چسپایا تھا۔ سیاسی طور پر جرمنی میں کافی گہما گہمی رہی ہے۔ عام طور پہ تو سیاسی طور پر خاموشی ہوتی ہے ویکینڈ پہ، لیکن یہ ویکینڈ جو ہے وہ سیڈو کے ایک جو پارلیمانی لیڈر ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ چانسلر کے بعد سب سے مضبوط سیاستدان ہوتا ہے، وہ برصد اقتدار پارٹی کا، جو پارلیمنٹ کے اندر گروپ کو لے کے چلتا ہے یا پارٹی پالیسی جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ کرتا ہے، کہ وہ چانسلر کو حرکت نہیں بیٹھتا وہاں۔ تو مسٹر جینس اسپان، ان کے اوپر ایک نیا مقدمہ بنایا، اور وہ مطلب ان کو شاید ممبرشپ سے بھی، جو اسمبلی کی ممبرشپ ہے، اس سے بھی فارغ کر دیا جائے، کیونکہ کل رات جرمن چانسلر نے اشارہ دیا کہ میں اپنی کیبنٹ کے اندر جو ہے ری شفل کرنے لگا ہوں اس واقعے کے بعد۔ بات یہ ہے کہ جرمنی کے اندر آپ کو پتا ہومو سیکسول کا جو کپلز ہیں وہ اس کی تو الاؤ ہے، لیکن ان کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ آگے جس سے کہنا چاہیے کہ بھائی اردو میں اس کو یہی کہیں گے کہ بھائی کرائے کے اوپر بچے جو ہے پیدا کروائیں، ماؤں کو پیسے دے کے، عورتوں کو پیسے دے کے، تو ان کو ہائر کر کے تو اپنی آگے اولاد جو ہے پیدا کریں۔ اس کا جرمن قانون اجازت نہیں دیتا۔ اس پر کئی دفعہ بحث بھی ہوئی ہے، اس سال فروری کے اندر بھی بحث ہوئی تھی اسی سیڈو پارٹی کے اندر بھی، جو سب نے اس کے مخالفت میں ووٹ دیا تھا، اور خود یہ جینس خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ تو انہوں نے 2017 میں، یہ بڑا مضبوط امیدوار ہے، یہ سیاست میں نمایاں ہوئے ہیں اینجلا میرکل کے زمانے میں، جب یہ کووڈ آیا ہے تو یہ اس وقت وزیر صحت تھے، اور انہوں نے جس طرح کووڈ کو ہینڈل کیا تو یہ کافی نمایاں کے سامنے آئے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ ان کو لفٹ کروائی گئی، اور ان کو پارلیمانی لیڈر جو ہے میٹس نے، جو اس کا سویڈش میٹس ہیں، انہوں نے ان کو اپنی اسمبلی کے اندر پارلیمانی لیڈر جو اپنی پارٹی کا منتخب کر کے روپ میں بھیجا تھا۔ ان کے بڑے رائٹ ہینڈ سور کیے جاتے تھے۔ تو انہوں نے امریکہ جا کر ڈانیل فنکے 2017 میں کپل شادی کی تھی کسی نوجوان کے ساتھ۔ تو اور اب یہ بات پتہ لگی ہے کہ انہوں نے امریکہ میں جا کے ایک بچے کی پیدائش کی ہے جس کا نام جارج ہے، اور ان دونوں نے وہاں جا کے کسی عورت کو، مطلب کسی ایک بچہ جو ہے وہ پیدا کروایا ہے، اور جو امریکہ میں الاؤ ہوگا یہاں پر جرمنی میں الاؤ نہیں ہے۔ وہ بات اخبار نے نکال دی جمعے کو، تو اس کے بعد سے پورا شور پڑ گیا، اور ان کو پارٹی کے اندر سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے فوری طور پر یہ استعفیٰ دیا کہ بھائی پارٹی کی جرمن چانسلر سے بھی جب سوال کیا گیا تو جرمن چانسلر بھی یہ کہا کہ بھائی یہ صحیح بات ہے کہ اس بندے نے بہت محنت کی تھی، سیڈو کو دوبارہ اقتدار میں لانے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے، لیکن سیاست میں سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ جو ہے وہ ایک ساکھ یعنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اور جو ہماری پارٹی کی بہت زیادہ ان کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے کافی پورا ویکنڈ جو ہے ان کے خلاف ٹی وی پر بھی، اور فٹ بال کو بھول کے دنیا جو ہے مطلب سیاستدان، سیاست دلچسپی رکھنے والے لوگ ایسے پروگرام بھی آپ کرتے رہے ہیں، اور ان کی پارٹی کے بارے میں بھی بہت سارے پروگرام دیتے رہے کہ بھئی انہوں نے ماضی میں بھی ایسی جو رہے، اور انہوں نے جرمن سیاست کے اندر جو گد گولا، ان کی وجہ سے سیاست میں جو اثرانداز ہوتی رہی چیزیں، اسی کو ڈسکس کیا کہ ان لوگوں کو سیاست پہ پرے رکھنا چاہیے۔ تو اس قسم کی ایک ہنگامہ پر جسے کہنا چاہیے ویکنڈ جو ہے وہ یہاں پر رہا ہے۔ اور دوسرا، جیسے آپ کو پتا ہے جرمنی کے اندر، میں نے پہلے بھی ہم آتے ہیں کہ کرائم بڑھ رہا ہے، اور ایسے کرائم جو پہلے نہیں سننے میں آتے تھے وہ بھی ہو رہے ہیں۔ BCC ویکنڈ کے دوران جو ہے وہ کالس ہوئے، اور
اوفنبرگ کے درمیان جو چھوٹی ٹرین چلتی ہے اس کے اندر بغیر ٹکٹ نوجوان جو ہے اس کے پاس مطالبہ کیا ٹکٹ کا، ٹکٹ نہیں تھا، اس سے پرسنل ہاؤس وغیرہ کے مقابلے کیا نہیں، تو وہ بھی دینے سے انکار کیا، اس نے سیکورٹی والے کو بلا لیا چیک کرنے، تو اس نے سیکورٹی والے پر حملہ کیا اور اس نے بغیر دوبارہ کھول کے اور سیکورٹی والے کو 120 کلومیٹر سے چلتی ہوئی اسپیڈ سے جو ہے وہ باہر پھینک دیا. تو وہ نوجوان 37 سال کا بیچارہ سیکورٹی کا مین تھا جو شدید زخمی ہوا ہے. تو اس میں بھی کافی لیریں ہو رہی ہے جرمنی کے اندر بھی ایسے واقعہ. آپ کو پتا فروری میں یہ واقعہ ہوا تھا، یہ جو چاقو مار دیا تھا ٹرین کے اندر. اب اس قسم کے واقعات جو ہے سیکورٹی کے معاملات جو ہے وہ زیادہ جرمنی کے اندر ڈسکشن میں آ رہے ہیں کہ بھئی یہ دن بدن واقعات ایسے بڑھ رہے ہیں. پھر ایک بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ فرانس اور جرمنی کے دونوں چانسلر اور فرانس کے صدر یہ کولون کے قریب ایک ایئر بیس میں مل کی ملاقات ہوئی تھی. تو اصل میں 1962 میں ڈیگال کے فرانس کے جو صدر تھے ڈیگال اور جرمن چانسلر تھے کونراڈ آڈناور، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت جرمنی کی اور آپس میں جرمنی اور فرانس سے مل کر آپریشن کرنی تھی دفاعی امور کے معاملے میں. اس میں کوئی ایسی خاص آپ کہہ لیں کہ بیان بازی یہاں تھی، زیادہ نیٹو کے تحت یہ کاروبار مطلب چل رہا تھا معاملہ. لیکن اب جبکہ نیٹو سے خطرات ان کو پیدا ہوئے ہیں اب انہوں نے ایک اہم ملاقات کی ہے اس ویکینڈ پہ وہاں لوگوں کے قریب، اور اسی 1962 کا جو آپس کا معاہدہ تھا اس کو اعادہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایک تو یہ کہ فرانس اور جرمنی مل کر اب جو ہے نیوکلیئر ایکسرسائز کریں گے. ابھی تک ایک قدم نہیں اٹھایا تھا ہم نے. وہ کئی دنیا میں خطرات بڑھ رہے ہیں اور یوکرائن کی جنگ بھی جو ہے وہ روس کا خطرہ ہمارے پر دن بدن زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کیونکہ فرانس ایک نیوکلیئر ملک ہے، جرمنی تو نہیں ہے، لیکن جرمنی کی افواج اب فرانس میں جا کے جو ہے وہ نیوکلیئر ایکسرسائز کریں گی اور یہ سیکھیں گی. اسی طرح پھر یہ ہے کہ بھئی سپر پوما ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو زیادہ امپروو کیا جائے گا. اسی طرح جو ہے فیوچر کا کمباٹ ایئر سسٹم FCAS وہ بنانے کا اعلان کیا کہ مل کے ہم یہ کریں گے. جو فائٹر پروجیکٹ ہے وہ تو ان کا آلریڈی موجود ہے، اس کو بھی ان کا ہم مزید وسعت دیں گے. اسی طرح ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں جو مائن گراؤنڈ کمبیٹ، اس کا نام سسٹم ہے MGCS. یہ جو ٹینکوں کی لڑائی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ایک نیا کوئی انہوں نے اس کی ڈیٹیل تو نہیں آئی لیکن بعد اس کا حصہ ہے جو معاہدہ ان دونوں کے درمیان ہوا ہے. اسی طرح ایئر ڈیفینس سسٹم ہے، سیٹلائٹ ہے، یہ سب معاملات جو ہے ڈسکس ہوئے ہیں اس ویکینڈ پہ. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ مل کر فرانس اور جرمنی جو ہے اب وہ کہتے ہیں تیسری نیوکلیئر پاور جو ہے برطانیہ ہے ہمارے پاس، مطلب فرانس کے علاوہ. تو لیکن فرانس برطانیہ کو شامل نہیں کیا، جرمنی اور فرانس مل کر جو ہے یہ تمام کوششیں جو ہے دفاعی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ مزید تعاون جو ہے بڑھائیں گے. اور اس کی وجہ انہوں نے یہی بتائی ہے کہ روس کا خطرہ جو ہے وہ دن بدن زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بس اس قسم کی خبریں جو ہیں جرمنی کی لوکل آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، یہ جو کرائم والا مسئلہ ہے اس میں جرمنی میں اور انگلینڈ میں افغانستان کے لوگوں کا بڑا نام آ رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 10% کرائم میں یہ ملوث ہے. خان صاحب یہ لوگ کیوں نہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کر پا رہے؟ دیکھیں یوکرائن کو فوجی چاہیے. نہیں یہ افغانیوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑی تیزی سے یہاں یورپ، یہاں جرمنی اور انگلینڈ میں کرائم میں ملوث پائے جا رہے ہیں، تو یہ کیوں نہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہے؟ نہیں دیکھیں یوکرائن جو کرائم ہے وہ خالی افغانی اس میں انوالو نہیں ہے. جتنے بھی مطلب غیر جس تعداد میں غیر ملکی آئے ہیں یہ کہتے ہیں اس وجہ سے کرائم کی تعداد بڑھی ہے. خود جرمنی کے اندر بھی کرائم بڑھا ہے، یہ نہیں کہ خالی غیر ملکوں کا بڑھا ہے. البتہ یہ ہے کہ بھئی جو یوکرائن نے ایک آفر دی ہوئی ہے کہ وہاں پہ فوجیوں کو پیسے دیتے ہیں لڑنے کے لیے، تو وہاں پر بہت سارے ملکوں کے فوجی جا رہے ہیں اور جا کر وہاں پیسے لیتے ہیں اور وہاں پہ لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں.
ان میں بعض افغانی بھی شامل ہیں، ان کے بھی نام وغیرہ جو آتے رہے. باقی یہ ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کرائم والی بات کے اندر، کرائم کے لیے باری کوشش ہر طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں اور قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر کرائم پہلے سے زیادہ بڑا ہے، اور ان میں جرمنی بھی شامل ہے. یہاں پہ کہوں گا غیر ملکی بہت زیادہ بڑی تعداد میں آئے تھے، اس لیے کچھ کرائم جو ہے وہ غیر ملکیوں کے نام زیادہ لگ گیا. خان صاحب تھوڑی سی پاکستان کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. ابھی جس طرح ایک سیاسی بندے نے یہاں جرمنی میں خود ہی استعفیٰ دے دیا اور اس کے خلاف آواز اٹھی ہے، ہمارے تو وہاں پہ روزانہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، سیاست دانوں پہ بھی لگتے ہیں، علماء پہ بھی لگتے ہیں، اور لوگوں پہ بھی لگتے ہیں، کبھی کوئی استعفیٰ ہی نہیں آیا کسی کا. دیکھ لیں 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ جو ڈار فیملی کے بندے کے پاس کرائم جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ڈار کے بھتیجوں نے یا نواسوں نے، اس کے بعد شور پڑا تھا لیکن ہر چیز دب گئی ہے، قانون بھی حرکت میں آنا بند ہو گیا، اور وہ جو پولیس افسران جنہوں نے شروع کی انکوائری کی تھی سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم اس کیس کو کافی کردار تک پہنچائیں گے، سب تو خاموش ہو گئے، سیاستدان بھی خاموش ہو گئے. یہی تو فرق ہے وہاں کی سیاست میں یہاں کی سیاست میں. آپ دیکھیں اتنا بڑا آدمی ہے، اس نے کرائم کیا ہے کہ بھئی ملک قانون کی خلاف ورزی کیا ہے، سہارا لیا، اپنے ملک میں نہیں کر سکتا تھا تو اس نے بچہ جا کے وہاں پہ ڈاکٹر کروا دیا امریکہ میں جا کے، لیکن کیونکہ اپنے ملک کو اس کا الاؤ نہیں رہا، یہاں کی سیاست کے اندر وہ حصہ لے رہا ہے اور پارلیمنٹ کا لیڈر ہے وہ، انہوں نے پورا ملک اٹھڑا ہوا ہے، ہر طرف کے سیاستدانوں کے خلاف، اپنی پارٹی میں سے زیادہ اس کے خلاف وہ کیا کہ، لیکن وہاں کوئی نہیں بول رہا کہ بھئی اتنا بڑا کیس ہو گیا، پورا ملک بدنام ہوا، جو کچھ عورتوں کے ساتھ کیا گیا، اور سارا دنیا جو ہے وہ خاموش ہو کہہ رہا کہ بلکہ ایسے موقع پیدا کرتے ہیں جس سے کہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے. اب یہ جب مولانا فضل الرحمان اور مولانا طاہر اشرفی کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، یہ کروائی گئی ہے، اور روز ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف، کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو اپنا مقصد جو ہے وہ جن لوگوں نے شروع کروایا ہے انہیں یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس سے ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے، سوسائٹی کو کیا نقصان ہو رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں. اور کل جو حرکت کی ہے آپ کی پارلیمنٹ سینٹ کمیٹی نے کہ جی وہ ممبران پارلیمنٹ جو کبھی پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہوئے ان کے لیے بھی نیلے پاسپورٹ جو ہے وہ ایشو کروا دی جائے، کیونکہ سبز پاسپورٹ پہ ویزے نہیں ایشو ہوتے، تو ان لوگ جو ایک دفعہ ممبر بن گئے اسمبلی، اس کی پوری فیملی جو ہے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اس کی فیور کے اندر. کوئی نہیں بولا کہ بھائی دنیا میں کہیں ایسا قانون نہیں ہے، جب تک کوئی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے اس کے پاس آفیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے، جو ہی اسمبلی کا ممبر ختم ہوتا ہے اس کی تمام برات ختم ہو جاتی ہے. یہاں یہ کہ برات ہی ختم نہیں ہو رہی حاصل کرنے کے لیے. اب کیونکہ پاکستان کا پاسپورٹ 110ویں نمبر پہ چلا گیا ہوا ہے، ویزے ملنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، انہوں نے یہ راستہ پیدا کر لیا کہ جی جو ایک دفعہ اسمبلی کا ممبر بن گیا اس کی پوری فیملی کو جو ہے وہ نیلا پاسپورٹ ایشو کر دیا جائے، ویزا ملنے میں آسانی ہو جائے. وہ آفیشیل پاسپورٹ پہ جلد آسانی سے ویزا لگ جاتا ہے. ہم تو صرف سیاست بھی کرتے ہیں تو صرف اپنے فائدے کے لیے، نہ ملک کے لیے نہ ملک کے عوام کے لیے. ہاں نیلا پاسپورٹ پچھلے دنوں ایک نے عمران اٹلی میں سیاسی پناہ بھی لے لی تھی اس پہ آ کے، تو یہ یورپین ممالک کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح یہ بانٹ رہے ہیں، ایک طرف خاصا یہ کہتے ہیں کہ ہماری اونچی اڑان ہے، ہماری بڑی عزت ہے، دوسری طرف کسی کے پاس بھی وہ سبز پاسپورٹ ہوتا ہے وہ کندھے سائڈ پہ آ جاؤ. ہاں وہ ایک پاسپورٹ طریق انصاف کے بندے نے ایسا کیا تھا صبح ساتھ کے پی کے آدمی نے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایسی حرکتیں ہی شروع کر دیں گے تو اس پاسپورٹ کی ویلیو ختم ہو جائے گی، اور نیلے پاسپورٹ پہ بھی اگلے پابندی لگا دیں گے، نئے ویزے ایشو کریں گے. یہ تو خود سوچنا چاہیے، لیکن وہ بات یہی ہے کہ ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے کہ میں وقتی طور پر فائدہ اٹھا لوں، اس کا بعد میں ملک کو کیا نقصان ہوگا یا عوام کیا، اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ہمارے کہنے ایک کمزوری ہے سیاستدانوں کے اندر بھی، عوام میں بھی، پوری قوم کے اندر یہ اجتماعی کمزوری جس کا نقصان جو اٹھا رہے ہیں ہم. بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی، یہ ایک نئی فلم پاکستان میں شروع ہو گئی ہے، نیلا پاسپورٹ سبز پاسپورٹ. یہ ترقی ہو رہی ہے، یہ ترقی انہیں خاندانوں کو جو پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے، مگر افسوس کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب